ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور ایک کا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر مخالفین پر وار، کہا کہ سیاسی جماعتوں نے مسلم لیگ نون کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، ان کا کام عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع کرنے کا اعلان، کہا مسلم لیگ نون کی سیاست کی بنیاد خدمت کے نظریے پر قائم ہے۔ پنجاب کے عوام کے لیے امراض قلب کا علاج مفت کیا جائے گا۔ پنجاب کے عوام کے لیے ہوم ڈائلسس کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے، جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے۔ پاکستان کے جس اور جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی تو جو ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا۔ حیدرآباد میں قاسم آباد کے علاقے شیدی گوٹ روڈ پر مختلف مقامات پر پراسرار انتہائی زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پولیس کے مطابق کچھ راہگیر زخمی بھی ہوئے اور کئی مقامات سے سڑک بھی اکھڑ گئی۔ ضلعی پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ بم ڈسپوزل یونٹ کو طلب کر لیا گیا، تاہم پولیس کا کہنا ہے دھماکے کے مقامات پر زیر زمین سیوریج لائن اور گیس لائن بھی گزر رہی ہے، لیکن کوئی بو محسوس نہیں کی گئی۔ کراچی کے ناردرن بائی پاس کے قریب پاکستان کسٹمز کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ گاڑی سڑک پر الٹنے سے 2 کسٹمز ملازمین سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ میں ریبیز نے ایک اور انسان سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ 11 سالہ ابو بکر بھی جان کی بازی ہار گیا۔ میرپور خاص کا رہائشی 2 ماہ قبل کتے کے کاٹنے کا شکار ہوا تھا۔ حالت بگڑنے پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ ریبیز نے سندھ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ایک معصوم بچے کی ریبیز سے موت، 2 ماہ پہلے کتے نے کاٹا، ویکسین بھی لگی، پھر بھی بچہ ریبیز کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا۔ سندھ میں ریبیز کا ایک اور شکار، 11 سالہ ابو بکر بھی دم توڑ گیا۔ میرپور خاص کا رہائشی ابو بکر 2 ماہ قبل کتے کے کاٹنے کا شکار ہوا۔ والد کے مطابق بچے کو اینٹی ریبیز ویکسین بھی لگوائی گئی، مگر اس کے باوجود جناح اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا۔ ریبیز قابل روک تھام بیماری ہے، مگر سندھ میں یہ شہریوں کے لیے موت کا پروانہ بنتی جا رہی ہے۔ رواں سال سندھ میں ریبیز سے مرنے والوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ انڈس اسپتال کراچی میں 13، جناح اسپتال میں 8 اور انڈس اسپتال بدین میں 1 اموات رپورٹ ہوئی۔ ایک معصوم بچے کی ریبیز سے موت اور اس کے بعد اٹھنے والے سوالات، کیا کتے کے کاٹنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا متاثرہ افراد کو بر وقت پر مکمل طبی سہولیات میسر ہیں؟ ابو بکر کی موت ان سوالات کے جواب کی متقاضی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات ایک بار پھر سے مہنگی کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فی لیٹر قیمت 341 روپے 59 پیسے ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ کیا گیا۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 368 روپے 29 پیسے ہو گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 24 اگست تک نافذ العمل رہے گا۔ حکومت کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، جلد ہڑتال کی کال دیں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف دھرنے سے خطاب میں انہوں نے کہا، وزراء کہتے ہیں کہ ہم لیوی ختم نہیں کر سکتے، تو ہمارا جواب ہے کہ ہم دھرنا ختم نہیں کر سکتے۔ آئی پی پیز کے خلاف کامیاب جدوجہد کی تو بجلی کے پر یونٹ پر 8 سے 10 روپے کم ہوئے۔ لیوی ختم نہیں کر سکتے، ہم دھرنا ختم نہیں کر سکتے، ہم احتجاج ختم نہیں کر سکتے، ہم لانگ مارچ ختم نہیں کر سکتے، ہم ہڑتال ختم نہیں کر سکتے۔ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی ہٹ گرمی نہیں چھوڑی اور اسی طرح یہ پیٹرول بم گراتے رہے تو پھر ہمارے بس میں بھی کچھ نہیں رہے گا۔ جب ہم نے آئی پی پیز کے خلاف احتجاج کیا، شروع میں اسی طرح کہتے تھے کہ لیوی ختم نہیں ہو سکتی، آپ بات نہیں کر سکتے تو ہم دھرنا بھی ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آج دوبارہ خبر جاری کی ہے کہ یہ 6-7 آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہوئے، اس سے خزانے کو ٹریلینز روپیز میں جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے۔ 8 سے 10 روپے فی یونٹ الحمدللہ ہم نے بجلی کم کروائی ہے، نکلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ گزشتہ رات پیمز اسپتال میں ہوا، شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا ہی نہیں گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بڑا انکشاف، کہا کہ شفا اسپتال کے باہر اور راستے میں تحریک انصاف کے کارکنان نے سیکیورٹی کی صورتحال پیدا کی، جس کے باعث طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کروایا گیا۔ وہاں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ ماہر ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دیا۔
صدر آصف علی زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین نصیحت بن اسماعیل کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت کا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی کے شعبوں میں پاکستان اور ملائیشیا تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ملک سعید آوان سے۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے جی ملک سعید جی ملک سعید آوان، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ صدر آصف علی زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین نصیحت بن اسماعیل کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سعید آوان۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن اور عوامی فلاح کے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ منصوبہ جو ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے عام خبر سے جو آ رہی ہے لاہور سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن عوامی فلاح کے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری کے تمام مراحل طے کر لیے گئے۔ بابو سابو ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکنک سے منظور ہو چکا ہے اور لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کی جائے گی۔ منصوبے کے تحت سیوریج پانی کو صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا۔ اہم خبر آ رہی ہے لاہور سے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی صدر آل پاکستان گولڈ جیولرز کی شکایت پر صدر سونا سلور مارکیٹ میں ایف آئی اے نے چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس میں سونا اور چاندی کے تاجر محمود لاکھانی کو بھائی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کفیل احمد سے۔ جی کفیل، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، صدر مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایف آئی اے نے چھاپہ مارا ہے اور اس کے بعد جو سونے کے تاجر ہیں محمود لاکھانی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے ہماری جو بات ہوئی ہے قاسم شکار پوری جو صدر ہیں آل پاکستان جیولر مینوفیکچر ایسوسیشن کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ نہ صرف ایک غیر قانونی مشینیں جو کہ چاندی کی تھی، اس کے علاوہ بسکٹ اور ڈائیاں بھی موجود تھی جن کو جو ہے وہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ قبضے میں لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ خود جو ہے ایف آئی اے کو کال کیا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے جو کہ غیر قانونی جو ہے وہ باقاعدہ اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جو بھی لوگ ہوں گے ان کی نہ صرف نشاندہی کی جائے گی بلکہ ان کے جو ہے وہ ایف آئی اے یا دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ کفیل احمد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان میں جرمنی کی سفیر اینا لیپل کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلیم، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے افضال عباسی سے۔ جی افضال، آگاہ کیجیے گا۔ سلیم خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان میں جرمنی کی سفیر اینا لیپل کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلیم، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے جرمن چانسلر کی جانب سے امریکہ ایران تنازع میں خطے میں امن کے لیے پاکستانی قیادت کے کردار کو اعتراف اور تعریف پر اظہار تشکر کیا، جبکہ جرمن سفیر نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں امن کا خواہاں ہے اور اس نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی کم کرانے میں پاکستان کی فوجی اور سول قیادت کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا، جبکہ ایران امریکہ جنگ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر جرمن حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید ہے جرمنی پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اور گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلیم اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ افضال عباسی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔